في الأرض أو رسولا في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثون ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن زبردستی کا ایمان یہ مقصود نہیں ہے. اگر اللہ چاہتا ان سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا بس آپ نادانوں میں سے نہ بننے. یہ ضدیاں مردوں کی طرح ہیں اور مانتے لوگ ہیں جو سنتے ہیں اور مردے جو ہیں انہیں اللہ اٹھائے گا پھر اس کی در کو ہٹائے جائیں گے. یہ کفار اعتراض کرتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. آپ جواب میں کہیں یقیناً اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ وہ کوئی نشانی اتار دیتا، لیکن ان میں سے اکثر اس کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گزشتہ جو تین خطبوں میں یہ مسئلہ سمجھانے کی
برحق ہیں، لیکن معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، جتنے لوگ شرک میں مبتلا ہیں یا رہے، اور انہوں نے اللہ کے سوا انبیاء کو اور اولیاء کو کارساز سمجھ لیا، نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا، متصرف سمجھ لیا، انہیں دھوکہ نبیوں کے معجزے سے اور ولیوں کی کرامت سے لگا۔ معجزہ اور کرامت چونکہ انسانی طاقت کے بس میں نہیں، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، انہونی ہونی ہو جاتی ہے۔ اس آگ کا کام جلانا ہے، باغ و بہار بننا، جو لوہا انسانی بس میں نہیں، اسے موڑ کے حضرت داؤد اسے ہاتھوں سے موڑ کے زہ بنانے، شرک کے مریض ہیں، انہیں دھوکہ نبیوں کے معجزوں سے لگا اور انہیں دھوکہ ولیوں کی ان بیچاروں نے سمجھ لیا کہ یہ نبی کے اختیار ہیں، رزق کا بڑھانا، دودھ کا بڑھانا، یہ نبیوں اور ولیوں کے اختیار ہیں۔ علماء نے لوگوں کی رہنمائی نہیں کی، انہیں حقیقت حال سے آگاہ نہیں کیا، انہیں یہ بات نہیں سمجھائی۔ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، لیکن اختیار اور مرضی نبی اور ولی کی نہیں ہوتی۔ اختیار اور مرضی جو ہے یہ اللہ کی۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، اسے غور سے اس کی تہ میں اتریں۔ جب آگ حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس آگ کا کام جلانا ہے، قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ قلنا،
ہم نے کہا یا نارو اے آگ کونی بردم و سلام، اسے نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. ہم نے کہا پہلے پارے کے 7ویں 8ویں 9ویں رکوع میں ان بہت سے موضوعوں کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ثابت. سمندر کا راستہ دے دینا، ایک میدان میں پہنچنا، بادلوں کا سایہ کر دینا، وہاں پانی نہیں ہے تو پتھروں سے چشموں کا جاری ہو جانا. من اور سلوا یعنی بٹیرے اور ترنجبی، کھانے کی میٹھی سی چیز، اس کا اترنا. آپ پڑھے وہ رکوع تمام کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. اغرقنا بكم البحر، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. اغرقنا آل فرعون، ہم نے فرعونیوں کو غرق کیا. انجیناکم، ہم نے تمہیں بچایا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا. انزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے تم پر اتارے من و سلوى. یہ جتنے معجزے حضرت موسیٰ کے قرآن نے ذکر کیے، سب کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ تو یہ لوگوں کو سمجھانے کی بات ہے. معجزہ لوگ تو پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ معجزے مانتے ہی نہیں. اسی لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم معجزے کی حقیقت کو مانتے ہیں. ماشاءاللہ، معجزہ پر حق ہے. بے شک بے شک. وہ معجزے جس کا ذکر قرآن نے کیا ان کا انکار کرنا کفر ہے. کفر ہے ان کا انکار کرنا. جن کرامتوں کا ذکر قرآن نے کیا اولیاء اللہ کی، ان میں ذوالقرنین ہیں، ان میں اصحاب کہف ہیں، اس میں حضرت مریم ہے، ماشاءاللہ. ان کا انکار کرنا کفر ہے. نبی کا معجزہ بھی برحق ہے، ولی کی کرامت بھی برحق ہے، لیکن اس میں اختیار اور تصرف اور مرضی نبی اور ولی کی نہیں ہوتی. اختیار اور مرضی کس کی چلتی ہے؟ یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ معجزے اور کرامتیں سن کے ان کے عقیدے نہ خراب ہو. لوگوں نے تو اب کرامتیں تھوک کے حساب سے بیان کرنی شروع کی. حضرت علی اجویری کی کرامتیں، سلطان باہو کی کرامتیں، اب تو زندوں کی کرامتیں بھی شروع، جو زندے موجود ہیں ان کی بھی کرامتیں. ہمیں صحابہ کی جماعت میں چند صحابہ ملتے ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی کرامت ہو، چند صحابہ. ورنہ آپ کو اگر کوئی کرامتی حضرت ابوبکر کی معلوم ہو تو آپ بولیں، چلو مجھے پتہ نہیں آپ بتاؤ. حضرت ابوبکر کی کتنی کرامتیں؟ حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، حضرت حسن کی، حضرت حسین کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ جو تھوک کے حساب سے تم شروع ہو گئے، یہ سب تم نے جھوٹ بنایا ہے. کھڑی ہے تم نے کرامتیں صرف لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے، لوگوں کو توحید سے دور کرنے کے لیے، اور لوگوں کو یہ باور کروانے کے لیے
کہ بزرگ متصرف ہوتے ہیں، بزرگ مشکل کشا ہوتے ہیں، بزرگ نفع نقصان کے مالک ہوتے ہیں، جو چاہے کرے وہ دیکھو نہیں یہ کر دیا وہ کر دیا. تو پبلک کو سمجھانے کی ضرورت ہے بے شک کہ ولی کی کرامت پر حق ہے، واہ لیکن اس میں ہاتھ اس ولی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی اس کی نہیں ہوتی. اختیار اور مرضی کس کی چلتی ہے؟ بدر کے میدان میں 1000 کا لشکر سامنے، یہ 300 ہیں بھی نہتے ہیں بھی کمزور. ان کی کمزوری کا قرآن نے خود ذکر کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اذلہ کمزور، ہر لحاظ سے کمزور، تعداد کے لحاظ سے کمزور، اسلحے کے لحاظ سے کمزور، ٹریننگ کے لحاظ سے کمزور. نوجوان ہیں، تم کمزور تھے، 1000 کا لشکر سامنے. اللہ ارشاد ہوا میرے پیارے پیغمبر ایک مٹھی کنکریوں کی لیجیے اور پھینکیے، ہر کافر کی آنکھ میں پہنچے گی. بے شک 1000 کا لشکر ہے، ہر ایک کی آنکھ میں وہ کنکر ہم پہنچائیں گے، آپ پھینکیے. قرآن نے اس کو بیان کیا سورۃ انفال میں، سنیے، فما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. سبحان اللہ آپ نے مٹھی کنکریوں کی نہیں پھینکی، جب آپ نے پھینکی، کیا یہ انداز ہے، کیا آپ نے نہیں پھینکی. اذ رمیت جب آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، اصل میں تو یہ اللہ نے پھینکی تھی. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ معجزہ اس کا فاعل جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ. فلن تقتلوہم، یہ 313 لڑے نا، اور لڑے بھی ایسے آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر گیا. نہ ان کے پاس تلواریں نہ تیر ہیں، کچھ بھی نہیں. 1000 کا منہ پھیر کے رکھ دیا. 70 چودھری مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے. بعد میں مال غنیمت پہ تھوڑا سا اختلاف ہوا. مہاجر کہنے لگے ہمارا حق ہے، انصار کہنے لگے ہمارا حق ہے، اگلی لینوں والے کہنے لگے اگلی لینا چسیزاں یہ ہمارا حق ہے. ابھی تک احکام نہیں آئے تھے کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کے احکام نہیں آئے تھے. اللہ نے سورۃ انفال میں اس بات پر کہ مال غنیمت اس طرح تقسیم ہوگا جس طرح میرا حکم ہوگا. ماشاءاللہ. پھر میرے نبی اس کو بیان کریں گے. اس پر اللہ نے علتیں پیش کی. کیا ہی بات ہے قرآن، اللہ قرآن کی سمجھ عطا بڑی خوبصورت ہے. کس پر علتیں پیش کی کہ مال غنیمت کی تقسیم کا حق مجھے ہے، میں کس طرح کہوں گا، میرا نبی کس طرح بیان کرے گا، مال غنیمت اس کے مطابق تقسیم ہوگا. اللہ نے سورۃ انفال کے شروع میں کہہ دیا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ، اللہ کا رسول میرے حکم کے مطابق بیان کرے گا. اس کی اللہ نے علتیں بیان کی. میں نے تمہیں حکمت کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکالا تھا. ابو سفیان کا قافلہ جا رہا ہے، 70 آدمی ہیں، راستہ روکیں، یہ اسلحہ جو لے کے جا رہے ہیں تیاری کرنے کے لیے یہی چھین لے. تم سارے تیار ہو کے باہر نکل آئے، 70 آدمی ہیں. اگر تمہیں پہلے پتا ہوتا بھائی 1000 ہے تو پھر تمہارے لیے مشکل ہوتی. حکمت کے ساتھ میں نے تمہیں باہر نکالا.
چاہتے تھے کہ 70 آدمیوں کے قافلے سے ہم دو بدو ہو جائیں، اور میں چاہتا تھا کہ آج مکہ کے کفار کی طاقت کی کمر توڑ کے رکھ دی جائے۔ میں تمہیں کفار کے لشکر کے مقابلے لانا چاہتا تھا، یہ سب کچھ کرنے والا میں تھا، تو مال غنیمت بھی میرے حصے سے تقسیم ہوگی۔ تم ریتلے علاقے میں تھے، چٹیل میدان کو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، پانی مشرکین کے قبضے میں تھا، تم پریشان ہو رہے تھے، پاؤں جمتے نہیں تھے، وضو تک کے لیے پانی نہیں تھا، پھر آسمان سے بارش برسانے والا میں تھا۔ ریت جم گئی، تمہارے قدم جمنے لگے، ادھر پھسلن ہو گئی، تم نے پانی جمع کر لیا۔ پھر جب تم کمزور تھے، 313 تھے، مقابلے میں 1000 تھے، تو پھر میں نے آسمان سے 1000 فرشتوں کو اتار کے تمہاری مدد کی تھی۔ تو یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، مال غنیمت بھی میرے نام۔ اللہ اس کی علتیں بیان کر، ان علتوں میں ایک علت اللہ نے بیان کی، فَلَن تَقْتُلُوهُمْ۔ تم آج بڑے دعوے کرتے ہو میں نے فلاں کافر کو مارا، میں نے فلاں کافر کو مارا، فَلَن تَقْتُلُوهُمْ، تم نے کوئی کسی کو قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو مارا ہے۔ وہاں اللہ نے دیکھا تمہارا کوئی کارنامہ نہیں، یہ سب کچھ میری طرف سے تھا۔ تو وہ جو ایک مٹھی کنکریوں کی تھی وہ ہر کافر کے آنکھ میں پہنچی، تو قرآن نے کیا کہا؟ آپ نے نہیں پھینکی، جب آپ نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے بہت صحیح ہے، آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اصل میں تو وہ کنکریوں کی مٹھی اللہ نے پھینکی تھی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، یہ اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے، لوگوں کو تک بھی پہنچایا کیجئے کہ معجزے برحق ہیں، لیکن ان میں مرضی اور اختیار نبی کا نہیں ہوتا۔ جب چاہے اسے اختیار حاصل ہو، کسی کو نفع پہنچائے، نقصان پہنچائے، کسی چیز کو بڑھا دے، گھٹا دے، نہیں۔ یہ میں نے سورۃ انعام کی جو آیتیں پڑھی، ان میں اللہ نے بڑا عجیب انداز اپنایا، اللہ کو میرے نبی سے پیار بھی زیادہ ہے۔ پھر کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ محسوس بھی کیا کہ میرے نبی سے ایسا کیوں ہوتا، یہاں اسی انداز کو اپنا ہے۔ مشرکین کہنے لگے تو مکے میں پانی کے چشمے بہا دے، تیرا گھر سونے کا بن جائے، انگوروں کے اور کھجوروں کے تیرے باغ لگ جائیں۔ اس کو سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کیا، ان مطالبات کو کہاں ذکر کیے؟ سورۃ بنی اسرائیل۔ یا تم آسمان پہ چڑھ جائے، لیکن تیرے چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے، تو جب واپس اترے تو تیرے ہاتھ میں ایک کتاب ہونی چاہیے، اور وہ کتاب پڑھانے کی ضرورت نہ ہو، ہم خود یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ۔ مشرکین مختلف موقعوں پر معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، یہ کر دے مانتے، یہ معجزہ دکھا مانتے۔ نبی پاک کے دل میں آیا ایڈی محنت کر رہے ہیں منوان واسطے، اے من نہیں رہے، اگر اللہ دکھا دے رب کھڑی ہو کے یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، یہ کام کر دے تو ہم مانتے ہیں، یہ نشانی دکھا تو ہم مانتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اللہ دکھا دے تو کون سی بڑی بات ہے۔ اللہ نے سورۃ انعام کے 4 رکوع میں کہا وَإِن كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ،
میرے پیغمبر ان کی روگردانی، ان کا اعراض کرنا، منہ پھیرنا، ہدایت کی طرف نہ آنا، اگر تجھ پر بھاری گزرتا ہے نا کہ یہ مان نہیں رہے، معجزہ دکھایا جائے تو مان جائیں گے، نشانی دکھائی جائے تو مان جائیں گے، اگر یہ بات آپ پہ بھاری گزرتی ہے نا تو میرے پیغمبر زمین میں کوئی سرنگ بنا لے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تیری طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ بنا لے، او سلمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا دے، تے لیا معجزہ، زمین میں سرنگ بنا، آسمان کی طرف سیڑھی لگا، معجزہ لیا، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، سرنگ بنا کے سیڑھی لگا کے ان کے پاس معجزہ لیا، اگر آپ کے اختیار میں، آپ کی طاقت میں تو ان کے سامنے معجزہ لیا۔ میرے پیارے پیغمبر یہ ضدی ہیں، انادی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، حرام زدگی کر رہی ہیں، انہا معجزہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لانا میرے پیغمبر، انہوں نے معجزہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لانا، مانتے وہ ہیں جو سنتے ہیں، اور یہ ہے مردوں کی طرح، یہ ہے مردوں کی طرح، مانتے وہ ہیں جو سنتے ہیں، اور مردے تو سنتے نہیں، مردے تو سنتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے نبی سے کہا کہ آپ کی طاقت ہو تو آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ پیش کریں، سیڑھی لگائیں اور معجزہ کوئی اتار کے لے آئیں۔ یہ کہتے ہیں فلاں معجزہ دکھا، فلاں معجزہ دکھا، تو ان کو جواب میں کہے ان اللہ قادر، اللہ قادر ہے کہ کوئی معجزہ دکھا دے، لیکن ان کے مطالبے پر معجزہ نہیں دکھا رہے ہیں، ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو قوم منہ مانگا معجزہ طلب کرنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو ہم انہیں صفحہ ہستی سے، ہم تو ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ حضرت صالح کی قوم نے معجزہ مانگا تھا، اونٹنی پہاڑ سے نکال، تو ہم نے معجزہ دکھا دیا، انہوں نے نہیں مانا، ہم نے پوری قوم کو صفحہ ہستی سے۔ سورۃ انعام کی یہ آیت چوتھے رکوع میں اس بات پہ واضح دلیل کہ معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہو، اختیار میں نہیں ہو، ورنہ اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ آپ آسمان پہ سیڑھی لگا کے جائیں، وہاں سے کوئی لے آئیں معجزہ ان کے پاس۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں جہاں ان کے مطالبات کا ذکر کیا، تیرا گھر سونے کا بن جائے، مکے میں کوئی چشمے جاری ہو جائیں آب زمزم کے علاوہ، تیرا باغ لگ جائے، تم آسمان پہ چڑھ جائے، وہاں سے ایک کتاب لے کے آئے، پھر ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، تیری بات کو مانیں گے۔ ان مطالبات کے جواب میں سورۃ بنی اسرائیل میں کہا قل، میرے پیغمبر ان کے مطالبات کے جواب میں کہیے سبحان ربی، سبحان ربی، میرا رب کیا ہے؟ پاک ہے۔ دو معنی ہو سکتے ہیں، میرا رب پاک ہے عجز سے، عاجز نہیں ہے، وہ چاہے تو یہ معجزے، ایک معنی ہے میرا رب پاک ہے عجز سے، عاجز نہیں۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جن کاموں کا مطالبہ تم کر رہے ہو نا، یہ صفت ہے رب کی، اور رب شریکوں سے پاک ہے، رب شریکوں سے پاک ہے۔ یہ کام کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے؟ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے۔ کچھ نئے لوگ آئے کافی دنوں کے بعد یہ سبحان کا معنی کرنے لگا، اللہ اکبر، یہ یہاں ضرور ہوگا میں نے، لیکن کئی دنوں کے بعد آج کرنے،
جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ اللہ پاک ہے. بے شک نماز جب شروع ہم کرتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں؟ پھر ہم رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی اللہ کی پاکی میں میرا رب پاک ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ پاک ہے. نبی پاک ہے. صحابہ پاک ہے. بولتے نہیں نبی پاک نہیں بولتے. نبی پاک اللہ پاک نبی پاک صحابہ پاک. اللہ میرا یہ رومال پاک, یہ قالین پاک, بے شک یہ چادر پاک. ہر ایک کے ساتھ پاک کا لفظ آئے ایک ہی معنی. نہیں نہ جس طرح کپڑا پاک ہے اللہ اسی طرح پاک ہے. نہیں 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 نہ ہر ایک کی پاکی کا معیار الگ ہے. بے شک جب بولیں گے عقل مند آدمی فوراً سمجھ جائے گا میرا کپڑا پاک ہے پلیتیوں سے, بے شک نجاستوں سے, گندگی سے, بات ہے غلاظت سے. صحابہ پاک ہیں تنقید سے. بے شک ماشاء اللہ اس ماشاء پہ اللہ تنقید نہیں ہو سکتی. نہیں ہو مجھ پہ ہو سکتی, ہاں میرے استاد پہ بھی ہو سکتی, میرے مرشد پہ بھی ہو سکتی, واہ عالم پہ ہو سکتی ہے, فقیہ پہ ہو سکتی ہے, مفتی, مفسر, محدث, ہو امام, ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے. صحابہ نے صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی. نہیں ہو بے شک نہیں ہو سکتی. وجہ کیا ہے؟ ہاں مجھے علم حاصل ہوا محنت سے, ہاں ہاں کوشش سے. مفتی صاحب بنے کوشش سے, مفسر بنا محنت سے, محدث بنا محنت سے, فقیہ بنا کوشش, سائی محنت, صحابی بنا اللہ اکبر کوشش سے. نہیں نہیں نمازیں زیادہ پڑھی, باپ روزے زیادہ رکھے, نہ اللہ اللہ زیادہ کیا, نہیں خیرات کی, جہاد کیا, صحابی بن گیا. نہیں نہیں نہیں, ہر وصف ہاں محنت سے حاصل ہوتا ہے. کسبی ہے, کسبی کسبی. صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے, وہ بھی ہے, عطا الہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ عمل سے صحابی نہیں بنتا. بے شک بے شک یہاں نوجوان بیٹھے ہیں, میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں. یہ نقطہ بڑا زبردست ہے جو میں ماشاء بیان کر اللہ رہا ہوں. ماشاء اللہ بہت زبردست نقطہ ہے, کاش لوگ اسے سمجھ جائیں. ہاں مجھے علم حاصل ہوا محنت سے, مفتی صاحب بنے محنت سے, صحابی عمل سے نہیں بنا. نہیں بنا محنت پھر ایک دفعہ دل و دماغ میرے حوالے کرو تو میں اگلا جملہ سمجھ آ جائے. ماشاء اللہ صحابیت کا درجہ اعمال سے نہیں ملتا, نہیں ملتا نہیں ملتا اعمال سے نہیں ملتا. اچھے عمل کرو, نہیں ملتا صحابی بن جاؤ. صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا. تو بندیالوی کہتا ہے اگر یہ درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملا تو صحابی کے عمل سے بحث بھی نہیں ہو سکتی. ماشاء اللہ ہاں, عمل سے ملتا تو پھر بحث ہو سکتی کہ پہلے عمل اچھے تھے پھر اچھے نہیں رہے, پھر بحث ہو سکتی. لیکن یہ درجہ عمل سے نہیں ملا. نہیں ملتا ماشاء عطائے اللہ ماشاء اللہ میرے نبی کے چہرے پرانوار کو دیکھا, سبحان اللہ صحابہ تو اپنا رشتہ ہی
واہ ہم تو یہاں ترس گئے ہیں کہ خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو۔ لوگ ترستے ہیں، ظالموں تمہیں حیا نہیں آتی، لوگ ترستے ہیں کہ خواب کے اندر نبی پاک کی زیارت ہو جائے، ان پر تنقید کرتے ہو جو میرے نبی کو دیکھا بھی کرتے تھے، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، سواریوں پہ سوار بھی ہوتے تھے، سفر کے ساتھی بھی بنتے تھے، خواب میں دیکھنے کو ترس گئے ہو، خواب میں وہاں 3 راتیں تھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ تنہائی تھی، کیا بات ہے غار تھی، ظاہر نصیب ایک میرا نبی تھا، ایک ابو بکر تھا، ابو بکر تیری عریشہ ماشاء اللہ تنقید صحابہ پہ کرنے لگے، اپنے آپ کو سنبھالو، تم کون ہو، اپنی حیثیت بیان کرو، تم کون ہو، تنقید ان پہ کرنے لگے ہو جو میرے نبی کے یاد تھے، میرے نبی کے ساتھ رہے، تنقید ان پہ کرنے لگی ہو جن کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا میں نے قدرت کے ہاتھوں سے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کا لکھا ہوا مٹا سکتے ہو؟ نہیں آپ مٹ سکتے ہیں، یہ قرآن کہاں جائے گا؟ وہ خود مٹ سکتے ہیں، میں نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے سبحان اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو لکھا، سبحان اللہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ بے شک زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ سبحان اللہ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ واہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ماشاء اللہ کیسے مانا کروں یار؟ زینا، زینا کیا زینت نہیں سمجھتی، زینت زیبائش، اللہ زینا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، یہ قوم تم قرآن اتر رہا تھا، یہ تم قوم تھے، ابو جہل تھا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کون تھے یہ؟ کن کو خطاب ہو رہا ہے؟ یہ قوم کے ساتھ کن کو رب خطاب کر رہا ہے؟ زینہ فی قلوبکم، زینہ فی قلوبکم، ضمیر منصوب راجع وصول ایمان۔ اللہ کہتے ہیں میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے، کسی کے دل میں آئے تو دل خوبصورت ہو جائے، میرے نبی کے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے، میرا ایمان ان دلوں کے اندر آیا تو ایمان ہی خوبصورت ہو گیا۔ بارک اللہ صحابہ میں تنقید نہیں ہو سکتی۔ ماشاء اللہ صحیح ہو سکتے ہیں، یہ علم کا مرزا جو پٹاری کھول کے بیٹھتا ہے، جانب بغیرت لانتی وہ کتاب اور وہ کتاب اور وہ تاریخ اور وہ عالم، فلاں نے معاویہ کے بارے میں یہ لکھا ہے، یہ فلاں کون ہوتا ہے؟ امام نماز پڑھا رہا ہوں، امام صاحب نماز میں پیچھے لوگ کھڑے ہیں، ایک بندہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا، امام بھول گیا، قرات بھول گیا، مقتدیوں میں کسی نے نہیں بتایا، اس سال نیت نہیں بننی، آ رہا ہے، اس نے وہاں سے آیت بتا دی، امام لے لئی، دماغ ختم کیوں؟ نیت نہیں کی، کیوں؟ اس کا درجہ کم ہے، نمازیوں کی نسبت اس کا درجہ کیا ہے؟ کم ہے، وہ نماز میں ابھی شامل نہیں ہوا، نماز میں شامل نہ ہو
امام غلطی کر جائے وہ لقمہ نہیں دے سکتا، تم اپنی حیثیت پہچان، تو صحابہ پہ تنقید کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے تنقید صحابہ؟ تو اپنی پوزیشن دے، تو کون ہے؟ پٹاری کھول کے بیٹھ جاتے ہو صحابہ معاویہ پہ تنقید کرنے کے لیے۔ جہاں بنو امیہ کی حرام زدگیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میں شروع ہوتا ہوں۔ بنو امیہ کوئی کمیاں کا خاندان ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں بنو امیہ کی شرارتیں ختم، شرارتوں کا لفظ کہتے ہو، میرے نبی کا سسر ابو سفیان بنو امیہ، میرے نبی کی ساس ہند بنو امیہ، میرے نبی کا پہلا داماد ابو العاص بنو امیہ، میرے نبی کا دوہرا داماد عثمان بنو امیہ، بنو امیہ، بنو امیہ 19 سال جب صوبوں پر خلافت و حکومت کرنے والا معاویہ بنو امیہ، میرے نبی نے 3 بیٹیاں کس گھرانے میں دی تھی؟ بنو امیہ کے گھرانے میں۔ یہاں سے بنو امیہ کی شرارتیں، شرم کرو۔ میرے نبی کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ بنو امیہ، فتح مکہ کے دن فتح مکہ کے دن ماشاءاللہ سب کے مکان مکے میں موجود تھے، سب کے مکان موجود تھے۔ فرمایا تو بیت اللہ کی 4 دیواری کے اندر آ جائے میں اسے امن دے دوں گا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ بیت اللہ اتنا وسیع نہیں کہ سارے مخالف امن لینے والے اس میں آ جائیں، تھوڑی جی فراخی کرو۔ میرے نبی نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو آدمی معاویہ کے والد ابو سفیان کے گھر کے اندر آ جائے اس کو بھی امن دے دے گا۔ میرا نبی ابو سفیان کی 4 دیواری میں آنے والے کو امن دے دیتا ہے، تم ابو سفیان کو بھونکنے لگتے ہو؟ میرا نبی امن دے رہا اس کے گھر میں آنے والا، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا کیا دے دوں گا؟ امن دے گا۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ صحابہ پہ تنقید کرتے ہو، شرم کرو، ان لوگوں پہ تنقید کرتے ہو۔ شورش کشمیری نے کہا تھا بات بڑی خوبصورت کہ جب بندہ آمنے سامنے بیٹھتا ہے، آمنے سامنے بیٹھتا ہے تو سامنے بیٹھے ہوئے کا عکس میری آنکھ کی پتلی میں آ، اس کا عکس میری آنکھ کی پتلی میں آ۔ شورش کشمیری کہتا ہے جب صحابہ میرے نبی کے سامنے بیٹھتے تھے ان کے وجود کا عکس آمنہ کے لال کی آنکھ کی پتلی میں آ جاتا تھا۔ ان کو بھی جہنم کی گرم محبت چوس سکتی ہے؟ صحابہ